Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا. اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. بہت اللہ والے لوگ تھے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا. آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا، تلخ. تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا اور میرا تھوک تھوک کے تھک گیا ہوں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا قاسم صاحب یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے. اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا. اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب. وہ بچنا چاہیں گے، دوڑ لگائیں گے. فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا. اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں. تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاز ہوں. جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها. میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی. خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے.
کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا. 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے. پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا. دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گی وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے. آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں. سب لوگ میدان میں آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں. اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے.
उधर से आवाज आ गई फिरो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।